ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ استطاعت رکھنے والوں پر حج ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج ادا کرے، اور جو شخص اس کے حکم کی پیروی سے انکار کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ حج کے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 13 دن ہیں۔ ان کے دوران لڑائی اور گناہ کے کام کرنا بدرجہ اولا حرام ہے۔ قرض لے کر یا مانگ کر حج ادا کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک عمل کرے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد راہ تقوی یعنی سوال کرنے سے بچنا ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔